محمد علی حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ رات رکن قومی اسمبلی راجہ بشارت ڈپٹی اسپیکر کو آئین پڑھ کر سنا رہے تھے اور آگے سے جواب میں ڈپٹی اسپیکر انہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی کہ ہمارا ملک 70 کی دہائی میں کھڑا ہے۔ آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے تھے۔ اب صورتحال اس طرح سے ہے کہ اس صورتحال کو جاننے کے لیے ہمیں اس کے پس منظر میں جاننا پڑے گا۔ گزشتہ دنوں جب 20 اراکین نے حمزہ شہباز کو ووٹ کیے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، تو اس پر سپریم کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ اگر کوئی بھی رکن، کسی بھی پارٹی کا رکن اپنی پارٹی کے سربراہ کے خلاف جا کر ووٹ دیتا ہے، ووٹ کاسٹ کرتا ہے، تو اس کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور اسے ڈی سیٹ بھی کیا جائے گا۔ پھر ان 20 نشستوں پہ الیکشن ہوئے جن میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی، 4 پی ایم ایل این نے اور 1 آزاد رکن، جو کہ 5 حمزہ شہباز کے حق میں کھڑے ہو گئے اور 15 ان کو مل گئے۔ اب 10 ووٹ کاف لیگ کے تھے، جبکہ کاف لیگ کے صدر چوئی شجاعت حسین ہیں۔ عمران خان صاحب چودھری پرویز الہی کو کبھی بھی پنجاب کا سی ایم بنانے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور مونس الہی کو ہاتھ رکھا اور ان میں پھوٹ ڈلوا دی۔ اب مونس الہی صاحب کون ہیں؟ اگر ہم ان کو تھوڑا ڈسکس کر لیں تو مونس الہی صاحب کو پارٹی میں ابھی اقتدار کی جنگ میں ہم شامل پاتے ہیں، اور یہی کاف لیگ مشرف کے دور میں بہت متحد رہی، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے کیونکہ اب معاملات چوئی شجاعت حسین اور پرویز الہی کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ چوئی سالک حسین اور شجاعت حسین صاحب کے دیگر بیٹوں اور پرویز الہی صاحب کے بیٹے مونس الہی صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ جب پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ اب نیپیاں چینج کرنے والے تھک چکے ہیں اور وغیرہ وغیرہ باتیں کری تھی، تو پرویز الہی صاحب عمران خان کو چھوڑ چکے تھے، لیکن بعد میں مونس الہی کی محنت رنگ لائی اور پرویز الہی صاحب نے بیٹے کا ساتھ دیا اور اس پر انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا۔ زرداری صاحب کو یوں ہی نہیں کہا جاتا کہ ایک زرداری سب پر باری۔ زرداری صاحب نے چوئی شجاعت حسین کو جا کر گزشتہ دنوں کی ساری داستان پھر سے سنا دی اور اختتام اس جملے پر کیا کہ زرداری کو اور کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، دشمنی نبھانی ضرور آتی ہے، جس سے چوئی شجاعت حسین صاحب کنونس ہو گئے اور ان کے بیٹوں کی طرف سے بھی انہیں بہت فورس کیا جا رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے جو کچھ کیا اور مونس الہی صاحب نے جو کچھ کیا اس کے بدلے میں انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس طرح سے خاموشی کے ساتھ اب مونس الہی کو اپنا سربراہ نہیں مان سکتے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مونس الہی کی پالیسیز کو وہ فالو نہیں کر سکتے۔ اس تمام صورتحال کے نتیجے میں گزشتہ کل دن کے وقت ہی عامر میر صاحب نے گوگلی نیوز پہ یہ انکشاف کر دیا تھا کہ چوئی شجاعت حسین صاحب ایک خط لکھ چکے ہیں جو کہ ڈپٹی اسپیکر کو موصول ہو چکا ہے۔ عامر میر صاحب حامد میر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور بہت مشہور صحافی ہیں۔ جب یہ خبر سنی تو ہمارے لیے بھی حیران کن تھی اور یقین کیجئے کہ اس پہ دل نہیں مان رہا تھا، لیکن رات کو جو کچھ دیکھا اور سنا اس کے بعد ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ اب پنجاب کی سیاست کہاں جائے گی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن پاکستان کے حالات کہاں جا رہے ہیں یہ ہم ضرور دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں معاشی کرائسس بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ہماری عوام مہنگائی کو نہیں رو رہی، روپے کی ویلیو بہت کم ہو چکی ہے، اس کی ڈی ویلیویشن پہ نہیں رو رہی، بلکہ ہم سیاست کھیلے جا رہے ہیں۔
اور پھر جو سب گفتگو گزشتہ کل شہباز گل صاحب نے کی تھی اس کی مذمت کرنے کے لیے تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. جس انسان میں تھوڑا سا بھی سینس ہو، جو تھوڑی سی بھی ہماری ثقافت کو جانتا ہو، وہ اس طرح کی گفتگو خواب میں بھی کرنے کا نہیں سوچ سکتا. شہباز گل جیسے لوگ جب پاکستان کی سیاست میں ابھرتے ہوئے ستارے ہوں گے، جب داڑھی رکھنے والے کسی انسان عطا تارڑ کو بندر کہا جائے گا، تو یہ عوام ایک دوسرے کو سڑکوں پر جا کر گولیاں ہی مارے گی. پاکستان کی سیاست پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو 2013 تک جمہوریت بہت اچھے سے چل رہی تھی. جب 2014 میں اصل حکمرانوں نے اپنے نئے پودے کو پانی دینا شروع کیا تو حالات سیاست سے ہٹ کر بدتمیزی، بد اخلاقی اور جگاڑ ہی پرفیکٹ لفظ ہے مجھے مل رہا ہے اس سچویشن کے لیے. حالانکہ میں اس لفظ کو صحیح نہیں سمجھتا، مگر پاکستانی سیاست میں جگاڑ کا نظام تب سے داخل ہوا. 2014 کے دھرنوں میں اصل حکمران 2 فرقوں میں بٹ گئے. سبھی جانتے ہیں کہ پھر بعد میں ان 5 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا جو ان دھرنوں میں انوالو تھے. شاید آج بھی کسی نہ کسی طرح سے انہی لوگوں کا رول آتا ہے عمران خان صاحب کے پیچھے یا ان کے ساتھ. لیکن ہم اس صورتحال سے نکلیں گے کیسے؟ مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی سیاست آگے کہاں جائے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہاں، ایک حل ضرور ہے. اگر بات کی جائے نظام انصاف کی، تو اگر ہماری بڑی عدالتیں اپنے پسندیدہ ججوں کو بٹھانے کے بجائے فل کورٹس لگانا شروع کریں جس میں آنے والے سربراہان بھی شامل ہوں اور دونوں طرف سوچنے والے، ہر طرف نظر دوڑا کر فیصلہ کرنے والے ججز کو بٹھایا جائے، تو شاید ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. لیکن موجودہ صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ بھی ایک پارٹی ہے. ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا ہر فیصلہ متنازع ہو جاتا ہے اور اس پہ کوئی زیادہ آواز بھی کم سے کم الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں اٹھا سکتا. ہاں، سوشل میڈیا کی حد تک باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر ہر طرف سے بائسڈ اوپینین نظر آتا ہے. ہم نے بات کری تھی یہ چینل شروع کرنے سے پہلے بھی کہ ہم ہمیشہ نیوٹرل بات کریں گے. اگر کسی کو ہماری باتوں سے کسی ایک طرف جھکاؤ نظر آیا ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن حقائق ہمیشہ آپ کی پسند اور میری پسند کے مطابق نہیں ہوتے. ہمیں حق بات کرنی چاہیے اور اسی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر آپ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں تو آپ کا حق ہے، آپ اختلاف رائے کیجیے، لیکن میں صرف اپنی رائے پیش کر رہا ہوں. میں نے کسی کو صحیح یا غلط نہیں کہا. جو میری نظر میں غلط ہوا، آج تک ہو رہا تھا یا ابھی بھی ہو رہا ہے، اور ان حالات کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے، میں نے بس اپنا ایک اوپینین رکھا، اپنی رائے رکھی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.